موسیٰ نے دعا کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، او میرے سرتاج کہیں مجھے چھوڑ کے چلے تو نہیں جاؤ گے، او میرے سرتاج کہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور مجھے تن تنہا اکیلا چھوڑ کے تو نہیں چلے جاؤ گے، میرے سرتاج بولو نا، کچھ بولتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ شوہر نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو گھر کے صحن میں بیٹھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو شوہر کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ شوہر روتا چلا جا رہا ہے، روتا چلا جا رہا ہے۔ بیوی نے شوہر کے آنسوں پوچھتے ہوئے کہا بتاؤ تو صحیح، آخر کون سی بات ہے جس نے اس قدر آپ کو رونے پر مجبور کر دیا؟ تو شوہر نے ہچکی لگاتے ہوئے کہا کہ موسیٰ کے پاس گیا تھا، موسیٰ نے بجائے دعا کرنے کے اس نے الٹا کہا کہ کل تو مر جائے گا، آج کا دن، آج کی رات تیری زندگی کی آخری رات ہے، جا بیوی کو منا لے، اپنے بچوں کو سینے سے لگا لے، بیوی کو حوصلہ دے، بچوں کو حوصلہ دے، جو کرنا ہے کر لے، صبح سورج کے طلوع ہوتے ہی تو مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، موت کا فرشتہ آئے گا، تیری روح نکال کے چلا جائے گا۔ یہ سنتی ہی بیوی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اب بیوی بھی زار و قطار رونے لگی، اس کا شوہر بھی زار و قطار رونے لگا کہ میرے مر جانے کے بعد میری فیملی کا کیا بنے گا۔ روتے روتے شوہر نے کہا اس طرح کرو، مصلی بچھاؤ، آج زندگی کی آخری رات ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنے دو، اللہ کے حضور مجھے جھکنے دو، آج کی رات عبادت میں گزرنے دو، اللہ کے حضور توبہ کرنے دو۔ دونوں میاں بیوی ایک ہی مصلی پر بیٹھ گئے عبادت کرنے، پوری رات اللہ اللہ کرتے رہے، پوری رات اللہ کا ذکر کرتے رہے کہ ابھی فجر کا سورج طلوع ہوگا اور میرا شوہر اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائے گا، کیونکہ موسیٰ جو بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، موسیٰ جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے، موسیٰ کی بات رد نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ جس سورج سے وہ ڈر رہا تھا پتہ نہیں کس وقت کس ٹائم طلوع ہوگا میری جان نکل جائے گی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا جس کا ڈر تھا وہی ہوا، سورج بھی طلوع ہو گیا، اچانک سورج طلوع ہوا، سورج طلوع ہو گیا ہے، ابھی تک فرشتہ نہیں ہے، سورج طلوع ہو گیا، موت کا فرشتہ نہیں ہے، سورج طلوع ہوا، موسیٰ کا حکم پورا نہیں ہوا، سورج طلوع ہو گیا، اللہ کا حکم پورا نہیں ہوا، میں نے تو مر جانا تھا، ابھی تک موت کا فرشتہ کیوں نہیں آیا، راستے میں رک تو نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ موت کے فرشتے کے انتظار میں دوپہر ہو گئے، شام ہو گئی، پورا دن گزر گیا، موت کا فرشتہ نہ آیا، اگلی رات بھی گزر گئی، موت کا فرشتہ نہیں آیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہو، موت کا فرشتہ بھی نہیں آیا اور بیماری بھی چلی گئی، شفا بھی مل گئی، صحت مل گئی، اندر کوئی بھی بیماری نہیں رہی، موت کے فرشتے نے آنا تھا وہ بھی نہیں آیا۔ ماجرا کیا بنا؟ اب دوسرے دن اس شخص نے پھر سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑ لگا دی، دوڑتا چلا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا موسیٰ تو اللہ کا نبی ہے، تو جو بھی بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے، سچ بولتا ہے، تو حقیقت بولتا ہے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم پر بولتا ہے، جو اللہ کہتا ہے بس وہی بولتا ہے، اپنی طرف سے تو بولتا ہی نہیں ہے۔ موسیٰ تو نے کہا تھا میں مر جاؤں گا، آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہے، لیکن میں مرا کیوں نہیں ہوں؟ اللہ اکبر۔ موت کا فرشتہ ابھی تک میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ میں تو پہلے سے صحت مند ہو گیا ہوں، شفا یاب ہو گیا ہوں، حکیم طبیب، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے ڈاکٹر میرا علاج نہ کر سکے، اور آپ نے بھی دعا نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا بھی دے دی، صحت بھی دے دی، اور ابھی تک موت کا فرشتہ بھی نہیں آیا۔ موسیٰ آخر ماجرا کیا ہے؟ اس حکمت سے میں آگاہ ہونا چاہتا ہوں، اس چھپے ہوئے راز سے میں آگاہ ہونا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ تو نے ہی تو کہا تھا کہ یہ کل مر جائے گا، ابھی تک مرا کیوں نہیں؟ میرا اللہ ماجرا کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے نہ مرنے کی وجہ بیان فرمائی۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ وجہ اصل میں یہ ہے، اس شخص سے پوچھ لو کہ جب اس نے آپ کے منہ سے یہ خبر سنی کہ آج کا دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے، آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے، موت کی خبر سنتی اس کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں، جب واپسی گھر کی طرف گیا تھا تو اس کا راستہ کس طرح کا گزرا تھا، وہ دن کس طرح گزرا تھا، اس دن اس نے کس کی خدمت کی تھی، اس نے کس کو لباس پہنایا تھا، اس نے کس یتیم بچے کی مدد کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ مجھے اس حقیقت سے آگاہ کرو، اس دن کے گزرے ہوئے وقت سے آگاہ کرو، تو پھر اس شخص نے اس دن کی ساری کہانی سنائی، حقیقت سے آگاہ کیا، تو میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جس وقت اس نے میرے بے لباس غریب انسان کو لباس پہنایا تھا،
جس وقت اس نے بے لباس غریب کو لباس پہنایا تھا نا، یہ تو لباس پہنا کے آگے کی طرف چلا گیا تھا، تو پیچھے اس غریب نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیو میرے کریم رب، اس نے تیرے بندے کے ننگے جسم کو ڈھانپا، اس نے تیرے بندے کو لباس پہنایا، اے اللہ اگر تجھے اس بندے کا یہ عمل پسند آیا ہے تو اسی عمل کے صدقے اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی عمر میں برکتیں عطا فرما، اس کی عمر لمبی کر دے۔ موسیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا نام جپنے والا، اللہ اللہ کرنے والا میرا غریب انسان کسی کے حق میں دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول نہ کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اس بے لباس انسان کی دعا قبول فرمائی، میں نے اس کی 100 سال عمر لمبی کر دی۔ اور موسیٰ سن، اس نے جب اس 2 دن کے بھوکے یتیم بچے کی جھولی میں روپوں کی تھیلی ڈالی تھی، پیسے ڈالے تھے اور ساتھ میں کہا تھا کہ جاؤ آج سے تمہاری غربت ختم ہو گئی، تو اس بچے نے وہ تھیلی اٹھائی، 2 دن کی بھوکی ماں کے پاس لے گیا، تھیلی اٹھا کر 2 دن کی بھوکی ماں کے پاس لے گیا۔ ماں نے جیسے ہی روپوں کی تھیلی دیکھی، جیسے ہی غربت کو جاتے ہوئے بھاگتے ہوئے دیکھا، تو غریب ماں نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی میرے مالک، جس نے میرے یتیم بچے پر رحم کیا، جس نے تیری مخلوق پر رحم کیا، میرے مالک اگر اس کا یہ عمل تجھے پسند آیا ہے تو اسی عمل کے صدقے اسے ہر بیماری سے چھٹکارا نصیب فرما، اسے صحت یاب کر دے، اسے شفا عطا فرما، اس کے قریب کسی بیماری کو نہیں آنے دینا، کسی مشکل کو نہ آنے دینا، جس نے میرے یتیم بچے کی مدد کی اور ہماری غربت کو دور کر دیا۔ موسیٰ تجھے پتہ نہیں ہے، جو میری مخلوق کی مدد کرتا ہے، جو میری مخلوق کی خدمت کرتا ہے، جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، نہ تو صرف میں ان کی عمر میں برکت ڈالتا ہوں بلکہ میں ان کو ہر بیماریوں سے چھٹکارا بھی نصیب فرماتا ہوں۔ کسی بھی بلا کو اس شخص کے قریب نہیں جانے دیتا، کسی بھی مشکل کو اس شخص کے قریب نہیں جانے دیتا جو شخص اپنے حلال مال سے میرے غریبوں کی مدد کرتا ہے، میری غریب مخلوق کے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے سمجھتا ہے، میری غریب مخلوق کی غربت کو اپنی غربت سمجھتا ہے، اپنے منہ سے نوالے نکال کر میری غریب مخلوق کے بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے، اپنی رگوں سے خون نکال کر ان کے رگوں میں ڈالتا ہے، خود پیاسا رہتا ہے نہیں پلاتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے نہیں کھلاتا ہے۔ موسیٰ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کی دعا رد کروں؟ غریب کی مدد کا صدقہ، غریبوں کی خدمت کا صدقہ میں نے اس کی 100 سال عمر بھی لمبی کر دی ہے اور ساتھ میں اس کو بیماریوں سے چھٹکارا بھی نصیب فرما دیا ہے۔ تو جوانوں، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں مخلوق خدا کی خدمت پہنچاتی ہے، جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے۔ تو غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا، غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوتا، غریبوں کی خدمت کرنے والے شخص کے قریب کبھی کوئی بلا نہیں آتی، کبھی کوئی مصیبت نہیں آتی، کبھی کوئی مشکل نہیں آتی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں بھی غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے